السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اوپن نیوز. میں ہوں آپ کا میزبان امناز خان. آزاد کشمیر کے سب سے بڑے ضلع کوٹلی سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں. میرے ساتھ لیفٹ ہینڈ پہ موجود ہیں ڈاکٹر خلیق الرحمان، میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں اور رول پنڈی سے آزاد کشمیر کے سب سے بڑے ضلع کوٹلی کی مختلف تحصیلوں پہ اور بالخصوص لائن آف کنٹرول کے علاقوں میں یہ سروسز مہیا کرتے ہیں. لوگوں کو وہاں جا کے چیک اپ کرتے ہیں. اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ جب کسی کے مالی حالات اچھے نہیں ہوتے یا کوئی بھی غریب جو اس پریشانی سے گھر میں بیٹھ جاتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور ڈاکٹر صاحب کو جا کے چیک اپ کروانا ہے، تو وہ یہ فری اس کو چیک کرتے ہیں. اور جب لائن آف کنٹرول کے علاقوں کی بات کی جائے تو وہاں پہ لوگ آج بھی پتھر کے زمانے کی زندگی بسر کر رہے ہیں. اور موسٹلی ڈاکٹر ضلع ہیڈ کوارٹر میں بیٹھ کے مریضوں کا معائنہ کرتے ہیں. جب نکیال سے مریض کوٹلی کی طرف ٹریول کرتا ہے تو مختلف مشکلات جھیل کے وہ یہاں پہ پہنچتا ہے. ڈاکٹر صاحب سے جانیں گے وہ کیا کہتے ہیں، کن کن علاقوں میں جاتے ہیں، کیا کیا ڈیز ہیں، اور بالخصوص ڈائبٹیز کے اوپر ان سے بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے ہوپ نیوز پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ ینگ ڈاکٹر ہیں اور یقیناً لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں اور مختلف علاقوں میں ٹریول کرتے ہیں. بہت شکریہ جناب، آپ نے موقع دیا مجھے اس پلیٹ فارم پہ. تو آپ کی بڑی خدمت ہے علاقے کے لیے اور ان لوگوں کے لیے اور ان لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے. تو بنیادی طور پہ ہمارے معاشرے میں غربت تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ بہت عام ہو چکی ہے، اور غریب بندے بیچارے کا سب سے بڑا دکھ اور مصیبت یہ ہے کہ سب لوگ لوٹنے کے لیے غریب کو ہمیشہ تیار بیٹھے ہوتے ہیں. تو اور غریب بندہ جب علاج معالجے کی نیت سے کہیں نکلتا ہے تو وہ پہلے دیکھتا ہے جیب نہیں ہے، کوئی وسائل نہیں ہے، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میں گھر پہ ہی کسی طرح اپنا علاج کر لوں. وہ کبھی کسی حکیم کے پاس جائے گا، کوئی پھکی کھا لی. نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ وہ ساری اسٹیرائڈز اور حکیمی پھکیوں سے شوگر تو بے انتہا بڑھتی ہے، بلڈ پریشر اور الٹیمیٹلی گردوں کے مسائل ہوتے ہیں. اور وہ جو برڈن بیچارے کا چند سو روپوں میں حل ہونے والا ہوتا ہے، وہ بات پھر لاکھوں تک جاتی ہے، اور مصیبت اور مشکل پریشانی وہ اس کے علاوہ الگ ہے. تو بطور ڈاکٹر یا بطور ہیلتھ فیلڈ ورکر ہمارا یہ فرض ہوتا ہے کہ ہم لوگوں تک اویئرنیس مہیا کریں اور ساتھ انہوں وہ سہولت مہیا کریں جو ان کے جیب کی رینج میں ہو. اگر کوئی بندہ افورڈ نہیں کرتا تو ہمارا یہ فرض ہے بطور خدمت کہ ہم جو ہے نا ان لوگوں کو وہ سہولت مفت میں مہیا کر سکیں، یا اس اگر اپنی جیب سے بھی اگر کوشش پڑتی ہے لیکن کم از کم کسی کی تکلیف کا ازالہ ہو تو اللہ انشاءاللہ مزید برکت ڈالے گا. ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیں گے کن کن علاقوں میں کون کون سے ڈیز ہیں، چونکہ بہت سارے لوگ آپ کو دیکھیں گے بھی اور وہ یہ دیکھ کے اس دن وہاں قریب کے علاقے میں آ کے آپ سے چیک اپ کروائیں گے، کیونکہ بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ ایسے ڈاکٹر نہیں جاتے جو لوگ چیک کروا سکیں. جی بیسیکلی میرا تعلق تو چونکہ لائن آف کنٹرول سے ہی ہے، میں نکیال سے تعلق رکھتا ہوں. تو بیسک آپ کو پتہ ہی ہے کہ جیسے آپ باہر بندہ رخ ہوتا ہے کہ جی پڑھائی کریں، اس کے بعد باہر کی طرف جائیں اور یہ وہ، تو پھر اسپیشلائزیشن کے بعد کافی عرصہ میں ادھر ڈائبٹیز سینٹر میں ہی ایز اے کنسلٹنٹ کام کرتا رہا. لیکن جب وہاں پہ مجھے اندازہ ہوا کہ بہت سارے لوگ ہمارے نکیال سے، تتاپانی سے، ادھر سے، اور بے شک بہت سارے لوگ قرضے لے کے وہاں پہنچتے ہیں، تو پھر وہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جی نہیں، ہمارے اپنے علاقے کا بھی حق ہے، اپنے رزق تو اللہ کی ذات نے دینی ہے، وہ گھر میں بھی دے گا، کہیں باہر بھی دے گا. تو پھر اس نیت سے ہم آئے کوٹلی میں. تو اس میں میرا ایک دن میں نے تتاپانی جاتا ہوں، ایک دن میں نکیال جاتا ہوں. وہ جگہ جہاں پہ ہم بہت کم اسپیشلسٹ ڈاکٹر مل پاتا ہے، تو وہ ہماری کوشش ہے کہ وہاں پہ ان علاقوں میں لوگوں کی سروس پرووائڈ کریں. ڈاکٹر صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ ڈائبٹیز کے حوالے سے بہت سارے لوگ کانشیس ہیں کہ وہ کیا کریں، تو کیا کیا احتیاطی تدابیر ہیں، اور جو لوگ اسلام آباد کی طرف ٹریول کرتے ہیں ان کے لیے کیا ایڈوائزری ہے جب آپ نکیال جاتے ہیں، کوئی ریٹا جاتے ہیں، یا ایون کہ تتاپانی یا کسی ایریے میں جاتے ہیں، تو ان کے لیے کیا ایڈوائز ہے لوگوں کے لیے؟ اچھا، آپ کو میں بڑی ایک حیران کن بات بتاؤں کہ اس وقت ڈائبٹیز میں، جسے شوگر ہم کہتے ہیں، پوری دنیا میں پاکستان پہلے نمبر پہ. اگر ہم پاکستان میں ہر بندے کا شوگر ٹیسٹ کرنا شروع کریں تو ہر 3 میں سے ایک بندہ شوگر کے مرض میں مبتلا ہے. اور یہ مرض اس قدر عام ہو چکا ہے، اور اس کی 2 وجہ ہے. ایک یہ کہ ہمارے خون میں شوگر آتی ہے، ہمارے جینز میں شوگر ہے، اور دوسری وجہ یہ کہ ہمارے کھانوں میں چاول سب سے زیادہ ہے، ہمارے کھانوں میں روٹی سب سے زیادہ ہے، ہمارے کھانوں میں آلو سب سے زیادہ ہے، اور میٹھا سب سے زیادہ ہے. یہ جو 4 چیزیں یہ تو زہر قاتل ہیں. تو یہی شوگر کا بنیادی جڑ ہے. اور اگر یہ چیزیں ہم چھوڑ دیں، باقی بے شمار کھانے جو ہم کھا سکتے ہیں، اللہ کی بے شمار نعمتیں، یہ بھی کھائیں، لیکن انہیں ایک مناسب مقدار میں کھایا جائے. جب یہی چیزیں ہم ظاہر روٹین میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو پھر
بہت سارے لوگ ظاہر ہے اسلام آباد کی طرف رخ کرتے ہیں اور اس طرف رخ کرتے ہیں. تو بیسیکلی اسلام آباد بھی جا کے جو ظاہر ہے نیو ٹریٹمنٹس آئیں, جو لوگ افورڈ کرتے ہیں ان کے لیے تو بہت اچھا ہے, لیکن جو لوگ ظاہر ہے نہیں افورڈ کر سکتے تو ان کے لیے ظاہر ہے اب ہمارا فرض بنتا ہے بطور نئے ڈاکٹر یا جو نئے لوگ آ رہے ہیں کہ وہ ہم اپنے شہر میں یا اپنی ڈور اسٹیپ پہ وہ ان کے علاج اور وہ سہولتیں مہیا کریں. ڈاکٹر صاحب آپ زیادہ تر لائن آف کنٹرول کے علاقوں میں جاتے ہیں, آپ کا تعلق بھی لائن آف کنٹرول سے ہے, تو کیا دیکھتے ہیں کہ کس طرح کے لوگوں کے مشکلات ہیں, اور زیادہ تر پیشنٹس لائن آف کنٹرول ارد گرد کے کون سے آپ کے پاس ریکارڈ ہوئے ہیں زیادہ تر؟ اگر ہم دیکھیں تو 2-3 مسئلے تو بہت زیادہ عام ہیں ہمارے اس علاقوں میں. ایک تو شوگر ہے جو سب سے پہلے سر فہرست ہے, اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ پھکیاں, یہ پوڑیاں اور یہ چیزیں. دوسری یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ خوراک تو ہے ہی ہے. دوسری بات ہمارے ملک میں جو زیادہ عام بیماری ہے, ایک ٹی بی بہت بڑی بیماری ہے جو بڑا برڈن کریٹ کر رہی ہے, اور یہ وہ بیماری ہے ٹی بی جو غریبوں کی بیماری ہے. اگر ایک علاقے میں ٹی بی اتنی کامن ہے, اس کا مطلب کہ وہاں پہ لوگوں کے لیونگ سٹینڈرڈز اتنے ہائی نہیں ہیں, وسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں. تو اسی طرح اگر ان لوگوں کو شوگر بھی ہو جائے, دوسرے مسائل بھی ہو جائیں, تو پھر بڑی مشکل صورتحال ہے. میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ بیچارے جو ہے نا وہ پیناڈال کی گولی افورڈ نہیں کر سکتے, اور وہ اتنے مہنگے مہنگے علاج کرانے پہ مجبور ہیں. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ بائی پالیسی گورنمنٹ کو 2-3 بیماریوں کی تو اسکریننگ اور ان کا علاج فری رکھنا چاہیے. جیسے ٹی بی ہے, اس طرح شوگر کا اور ہیپاٹائٹس کا علاج اور اسکریننگ دونوں چیزیں فری ہونی چاہیے, جتنا برڈن ہمارے ملک میں ہو چکا ہے ہمارے. کیا سمجھتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے آپ کو دیکھیں گے, جیسے نکیال ہو گیا یا کھوئی ریٹا, سینسا, چلوئی, سوشل میڈیا کے اوپر, ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں جو ڈائبٹیز کے پیشنٹس ہیں اور جو اس چیز میں پریشان ہیں کہ وہ کس ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں اور کیا کریں اور کہاں پہ جائیں؟ ایک تو بات یہ ہے کہ جی میں ایک تو اچھا میسیج یہ دینا چاہوں گا کہ جن کی شوگر شروع کی ہے, جو 5 سال کے اندر کی شوگر ہے, اللہ کرے اور وہ لوگ ہمت کریں تو ان کی شوگر ختم کی جا سکتی ہے صرف غذا اور احتیاط سے. ان کی دوائیاں بند ہو سکتی ہیں. تو ان لوگوں کو تو بہت ہمت کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس وقت لبلبا اچھا طاقتور ہوتا ہے. تو ایسے لوگ تو چاول, آلو, میٹھا اور تلی ہوئی چیزیں بالکل چھوڑیں, اور پھل, سبزیاں اور سلاد کا استعمال زیادہ کریں. واک ہماری زندگی کا اہم جز تھا. اب دیکھیں کہ پہلے وقتوں میں ہمارے لوگ جفا کشی کرتے تھے, محنت کرتے تھے, یہ ہسو آتا تھا سارے کاٹتے تھے. اب وہ بہت کم ہو گئی ہیں چیزیں. تو ظاہر ہے جفا کشی کم ہوئی ہے تو اچھی بات ہے, لوگوں کے لیونگ سٹینڈرڈز بہتر ہو رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہمیں کم از کم ورزش اور روٹین کو اپنی ایکٹیویٹی میں انوالو رکھنا چاہیے. جن لوگوں کی شوگر تھوڑی پرانی ہو چکی ہے, لبلبا کمزور ہو چکا ہے, ان کی بھی دوائیوں کے ساتھ بہت اچھی شوگر کنٹرول ہو سکتی ہے. اور مین بات یہ ہے کہ ایک بات اور بھی بڑا کنسیپٹ ہوتا ہے, کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں جی کہ ٹھیک ہے جی جیڑی زندگی یا جو رات قبر میں آنی ہے وہ تو آئے گی, تو ٹھیک ہے جی ہم نے کیا دوائی کیا احتیاط کریں. لیکن یہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو پاؤں کٹ جاتا ہے, پاؤں کا زخم ہو جاتا ہے, آنکھ خراب ہو جاتی, گردے خراب ہو جاتے ہیں, پکے ڈائلسس پہ لگ جاتے ہیں, ان ساری کمپلیکیشنز کو بچنے کے لیے تو ہمیں لازمی طور پہ دوائی سے بھی اچھا کمپلائنس رکھنا چاہیے, اور ساتھ واک اور کھانے کی خوراک کی احتیاط کو بھی بہت ضروری زندگی کا اہم جز بنانا چاہیے. ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ ڈاکٹر خلیق الرحمان جو میڈیکل اسپیشلسٹ بھی ہیں تاتا پانی, نکیال اور دیگر علاقوں میں. یہ مختلف ڈیز میں جاتے ہیں اور لوگوں کا چیک اپ کرتے ہیں. ان کے مطابق یہ ہے کہ ڈائبٹیز کے پیشنٹ جو ہیں وہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری خوراک کے اندر بہت ساری کمی ہیں, ان کے اندر ہم چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھتے اور میٹھے کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں. جن لوگوں کی شوگر کم عرصے کی ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے, واک کریں اور مختلف جو چیزیں ہیں ان کو استعمال کر کے, سبزیاں, پھل جو قدرتی اجزاء والی ہیں ان کو استعمال کریں تاکہ شوگر کنٹرول ہو سکے. اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں یا وہ غریب ہے, وہ سمجھتا ہے کہ اسے اچھے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے, اپنا علاج کروانا چاہیے. تو جب بھی میں کسی علاقے میں وزٹ کرتا ہوں تو وہ بغیر پریشانی کے میرے کلینک پہ آ سکتا ہے. میرے جو وہاں پہ سٹاف کے لوگ ہیں ان سے رابطہ کر کے مجھ سے چیک اپ کروا سکتا ہے. انسانیت کی خدمت کے لیے یہ 24 گھنٹے حاضر ہیں. ملیں گے کسی نئے پروگرام کے ساتھ. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے